حضور پرور شافع منصور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بکت فرحان میں درود پاک نذرانہ عقیدت پیش کرنا میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الاسنان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سید یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اسلامی سال کا جو مہینہ شروع ہوا ہے اور جس کی آج 3 تاریخ ہے، اس کو ربیع الثانی اور ربیع الاخر کے مبارک اور مقدس نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں اس کو عرف عام میں 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی سال کا یہ 4واں مہینہ ہے ربیع الاخر اور 11ویں شریف، اور محترم حضرات اس مبارک مہینے کو 11ویں شریف کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سیدنا شیخ عبد القادر معین الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے اور آپ کی وصال پاک سے یہ منسوب ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اسی مہینے میں ہوا، اس لیے حضرات گرامی اسی مناسبت سے اس کو 11ویں شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، گزشتہ مہینہ جو ربیع الاول شریف کا مبارک اور مقدس مہینہ تھا، جس میں آپ حضرات نے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کو سماعت فرمایا تھا، اور اس مبارک مہینے میں یعنی ربیع آخر کے مہینے میں انشاءاللہ الرحمن آج اس کی 3 تاریخ ہے، اور سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سوانح سیدنا شیخ عبد القادر معین الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انشاءاللہ حضرات سماعت فرماتے رہیں گے اور ایمان کو اپنے تر و تازہ کرتے رہیں گے، اور سیدنا شیخ عبد القادر معین الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و برکات سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ محترم حضرات، جس عالم میں اور جس جگہ ہم اور آپ رہتے ہیں، اس جگہ کا نام آپ حضرات جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، اس مقام کا نام، اس عالم کا نام دنیا ہے، اور اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جہاں سے انسانوں کی شروعات ہوئی، انسان کی ابتدا ہوئی، یعنی انسان دنیا میں وجود میں آیا، اور تمام انسانوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر بن کر دنیا میں تشریف لائے، تو محترم حضرات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اور صبح قیامت تک یہ انسان موجود رہیں گے، آدمی موجود رہیں گے، اور آدمی دنیا میں پائے جاتے رہیں گے۔ بے شمار قسم کے انسان یہ دنیا میں آباد ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے لیل و نہار کو صرف کرتے ہیں، گزارتے ہیں۔ حضرات گرامی، بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے، یعنی انسان کی شکل، انسان کی بناوٹ، انسان کا جسم، یہ تقریباً ملتا جلتا ہے۔ ہر انسان کو 2 ہاتھ، ہر انسان کو 2 پیر، ہر انسان کو 2 آنکھ، ہر انسان کو ایک جو ہے ناک، اور ہر انسان کو 2 کان، ہر انسان کو ایک سر، تقریباً ایسا ہی ہر انسان اس دنیا میں آباد ہے اور شاداب ہے، اور ہر انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو محترم حضرات، انسانوں کا خد و خال، انسانوں کا نقشہ، انسانوں کے بدن کی ڈیزائن اور انسان کی مصوری ایک طرح تقریباً کی گئی ہے۔ چہرہ الگ ہے، لیکن مشابہ یعنی تقریباً ملتا جلتا ہے، اور حضرات گرامی، یہ تمام انسان چاہے وہ کسی بھی مذاہب کے ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی عقیدے کے ہوں، ہر انسان تقریباً سیم دکھتا ہے، اور مشابہت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور جو ڈیزائن ہے انسان کا تقریباً وہ تو ہر انسان کا ایک ہی جیسا ہے، 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھ، 2 کان، 1 ناک، یہ 1 سر، تو یہ تمام جو خد و خال اور نقشہ ہے، تو یہ تمام انسانوں کا ایک جیسا ہے۔ محترم حضرات، انسان بظاہر ایک ڈیزائن کا ہے،
بظاہر اس کو ایک مصوری اس کی گئی ہے اور تخلیق کی گئی ہے انسان کی ایک جیسی، لیکن حضرات گرامی انسانوں کا مزاج الگ الگ ہے، انسانوں کی سوچ الگ الگ ہے، انسان کے خیالات الگ الگ ہیں۔ ہر انسان ایک اپنی سوچ رکھتا ہے، اپنا ایک خیال رکھتا ہے، اپنا ایک اس کے اندر دور اندیشی یا اجرت پسندی یا جو بھی ہو، ہر انسان کے اندر الگ مختلف طریقے کی جو ہے انسان کے اندر خیالات اور افکار اور اس کا ذہن الگ الگ طریقے سے پایا جاتا ہے۔ محترم حضرات، رب کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کی تخلیق کیا، انسان کو پیدا فرمایا تو رب کائنات نے دیکھیے انسان اللہ رب العزت نے زمین بنایا، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور مہر و ماہ، نجوم اور زمین کا فرش، بے شمار درخت، پودے اور بے شمار کیڑے مکوڑے اور مخلوق، بے شمار قسم کی مخلوق۔ انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت نے کتنا قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا فرمایا، الگ الگ طریقے کی مخلوق اللہ نے پیدا فرمایا، اور اڑنے والے چرندے اللہ نے پرندے پیدا فرمایا، اور چوپائے اللہ نے پیدا فرمایا، زمین پر رینگنے والے بے شمار قسم کے حشرات الارض اور زمین پر آہستہ آہستہ چلنے والے، رینگ کر چلنے والے ایسے بے شمار کیڑے مکوڑے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ لیکن جب انسان کی تخلیق اللہ رب العزت نے کیا اور انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا تو انسان کی تخلیق کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ فی احسن تقویم، یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسانوں کی تخلیق جو میں نے کیا، انسانوں کو جو میں نے پیدا فرمایا، انسان کو جو میں نے وجود بخشا اور انسان کو جو ہم نے پیدا فرمایا، تو یہ میری مصوری اور میری تخلیق کا ایک عظیم شاہکار انسان ہے جس کو ہم نے پیدا فرمایا۔ تو حضرات اللہ رب العزت نے انسانوں کی جب تخلیق کیا تو اس کو اپنا بہت بڑا شاہکار قرار دیا اس کو، اور یہ فرمایا کہ ہمارا بہت بڑا شاہکار ہے جو ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی تخلیق ہم نے کیا، اور انسان کو جو میں نے بنایا ہے میرا ایک بہت ہی بڑا شاہکار ہے، یعنی عظیم تخلیق انسانوں کی ہم نے کیا۔ تو محترم حضرات، معلوم یہ ہوا کہ تمام مخلوقوں میں، تمام خلائق میں رب کائنات نے انسان کی جو تخلیق تخلیق کیا ہے اور انسانوں کو جو پیدا فرمایا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا ایک عظیم شاہکار انسان ہے۔ اور پھر انسان کو اللہ رب العزت نے سوچنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے اور سمجھنے کا مادہ اور صلاحیت اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور ہر انسان کو یہ مادہ الگ الگ قوت اس کو عطا فرمایا ہے۔ کوئی جلد بازی میں فیصلہ کرتا ہے، کوئی دیر سے فیصلہ کرتا ہے، کوئی مذبذب والا فیصلہ کرتا ہے، یعنی وہ خود اس پر اعتبار نہیں ہوتا، ایسے بھی انسان پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال مختلف قسم کے انسان اس دنیا میں آباد ہیں، اور حضرات گرامی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اور صبح قیامت تک انسان آباد ہوتے رہیں گے، لیکن انسانوں کا یہ عظیم شاہکار جو اللہ رب العزت نے کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق کرنے کا مطلب کیا ہے، انسان کو رب کائنات نے کیوں پیدا فرمایا، انسان کیوں بنایا گیا، تو حضرات گرامی رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تاکہ انسان اور جنات یہ ہماری عبادت کریں۔ تو محترم حضرات، رب کائنات نے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا فرمایا تو مقصد یہ ہے کہ انسان ہماری عبادت کریں اور مجھے اپنا رب مانے، میرے سامنے اپنا سر جھکائیں اور مجھے اپنا معبود برحق سمجھ کر میری عبادت و ریاست کریں، اور میری بارگاہ میں اپنی پیشانی کم کریں، اپنے سر کو جھکائیں اور مجھے سبحانہ ربی الاعلیٰ کہہ کر پکاریں۔ یہ اللہ کا منشا ہے، اللہ کا مقصد ہے، اللہ رب العزت نے اسی لیے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ محترم حضرات، اب دنیا میں مختلف قسم کے انسان، مختلف سوچ کے انسان، مختلف خیالات کے انسان جب دنیا میں ہے تو محترم حضرات ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہر انسان اپنی اپنی سوچ رکھتا ہے، ہر انسان اپنا اپنا خیال رکھتا ہے، تو ہر انسان اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، یا ہر انسان اللہ کے اس فرمان کو تسلیم نہیں کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو بہرحال حضرات گرامی، جو لوگ اللہ کی عبادت و ریاست کرتے ہیں، جو لوگ دائرے اسلام میں ہیں اور جنہیں اللہ رب العزت نے عظیم تر نعمت، عظیم سے عظیم نعمت ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا ہے،
تو حضرات گرامی اب ایمان والوں میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں. یہ تو انسانوں کے آپ نے سمجھا کہ انسان مختلف قسم کے مختلف خیالات کے ہیں، لیکن حضرات گرامی ایمان والوں میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں اور ان کے ایمان کا مختلف تقاضا ہے، مختلف ایمان کا حصہ ہے اور اس کے الگ الگ درجے ہیں. تو حضرات گرامی ایمان کے تعلق سے علماء اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اس کے 3 درجے ہیں اور ایمان والے بھی یہ ایمان میں آ گئے، اسلام قبول کر لیا، اسلام کے دائرے میں آ گئے، لیکن اس کے 3 درجے ہیں اور یہ تینوں درجے جو ہے صوفیہ نے علماء نے الگ الگ بیان فرمائے. تو ایک ہے علم الیقین، پہلا درجہ یہ ایمان کا ہے علم الیقین، یعنی سن کر ایمان لائے اور سن کر اللہ اور اس کے رسول کو مانا، تسلیم کیا. تو یہ ایمان کا ایک پہلا درجہ ہے. اور دوسرا درجہ ہے صوفیہ فرماتے ہیں عین الیقین، یعنی دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کے فرمان کو دیکھ کر، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو دیکھ کر، یعنی قرآن کو دیکھ کر، حدیث کو دیکھ کر، احکام کو دیکھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا، یا اسلام کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ ایمان کا، یہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، حق الیقین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز میں فنا کر دینا، اپنے آپ کو اس چیز میں غرق کر دینا. تو اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرات گرامی کسی نے کہا کہ آگ میں حرارت ہے، یعنی آگ میں تپش ہے، جلانے کی صلاحیت ہے، آگ جلاتی ہے، یہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کو مان لیا. کسی نے کہا کہ آگ میں حرارت ہوتی ہے، آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جاتا ہے، بدن اگر اس میں چلا جائے تو بدن کا وہ حصہ جل جاتا ہے جب آگ میں چلا جائے. تو اس کو ہم نے سمجھا کہ آگ میں حرارت ہے، ہم نے سنا اور اس کو ہم نے تسلیم کر لیا. تو یہ علم الیقین ہے، یعنی آگ کی حرارت کو ہم نے دوسروں سے سنا اور ہم نے تسلیم کر لیا. اور دوسرا جو عین الیقین ہے، یعنی دیکھ کر، تو جیسے ہم آگ کے بالکل قریب گئے، آگ کے نزدیک گئے، آگ کے پاس گئے اور ہم نے پھر آگ کی حرارت کو خود بخود محسوس کیا، یعنی سن کر نہیں بلکہ آگ کے قریب جا کر کے اس کی حرارت کو ہم نے محسوس کیا. تو یہ عین الیقین ہے. اور حق الیقین کا معنی یہ ہے کہ اس میں ہم نے اپنا ہاتھ ڈال کر چیک کیا، اپنا ہاتھ ڈال کر ہم نے جائزہ لیا کہ واقعی آگ جلا سکتی ہے کہ نہیں. اور جب ہم جل گئے تو ہمیں حق الیقین حاصل ہو گیا کہ ہم اس میں اپنے آپ کو ہم نے فنا کر دیا. تو اسی طرح حضرات گرامی ایمان کا حصہ ہے کہ یہ ہم نے علم الیقین، ہم نے سنا، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہمارے باپ دادا ایمان والے تھے، ہم نے ان سے سنا، اپنے پڑوسیوں سے سنا، ہم نے اپنے گھر میں اپنے بڑوں سے سنا اور ہم نے اسلام کو قبول کر لیا. یعنی بچپن سے ہمارے دماغ میں، ہمارے خیالات میں اسلام کی تعلیم روشن ہوئی اور ہم نے اس کو مان لیا اور اس کو ہم نے تسلیم کر لیا. اور پھر دوسرا جو ہے عین الیقین ہے، حق الیقین ہے اور عین الیقین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود جا کر کے تعلیم حاصل کیا، ہم نے خود قرآن پڑھا، ہم نے خود قرآن کو سیکھا، ہم نے خود حدیث کو سمجھا، ہم نے خود فقہ کو سمجھا، احکام کو سمجھا. تو یہ عین الیقین ہے. اور حق الیقین، ہم نے اپنے آپ کو اس میں فنا کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو اس میں غرق کر دیا، یہ ڈبا دیا. تو یہ حق الیقین ہے. تو محترم حضرات، یہ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہوگا تو کہیں کہیں مسلمون اور مسلمین کا لفظ آیا ہے، یعنی ماننے والے، تسلیم کرنے والے، اور کہیں کہیں مومنون کا ذکر آیا ہے، مومنین کا ذکر آیا ہے. تو مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طریقے سے ایمان والا ہوتا ہے اور مکمل طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتا ہے اور مکمل طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے. تو یہ حضرات گرامی مومن ہوتا ہے کہ مکمل اس کا ایمان صحیح اور درست ہوتا ہے اور مکمل طریقے سے بھی ایمان والا ہوتا ہے، اس کو مومن کہا جاتا ہے. تو محترم حضرات، دنیا میں مختلف، ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، تو یہ ایمان کا درجہ ہے، ایمان کے حصے ہے. اور حضرات گرامی جو تیسرا درجہ ہے حق الیقین،
یہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول میں فنا کر دینا، اللہ اور اس کے رسول کے اندر ضم ہو جانا اور قرآن اور حدیث میں گم ہو جانا، قرآن اور حدیث میں اپنے آپ کو فنا کر دینا، مکمل طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں غرق ہو کر جانا، یہ حق الیقین ہے۔ اور پھر جب حضرات گرامی اس درجے پر انسان پہنچتا ہے، اس درجے میں داخل ہو جاتا ہے، تو حضرات گرامی رب کائنات فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یہ لوگ ہمارے دوست ہیں، یہ لوگ ہمارے دوست ہیں، یہ لوگ ہمارے ولی ہیں، یہ لوگ ہمارے دوست ہیں، اور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یہ دوست ہمارے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے دوست ہیں۔ تو حضرات گرامی کون لوگ ہیں جو دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے دوست ہیں، جو دنیا میں بھی اللہ کے دوست ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے دوست ہیں؟ محترم حضرات، یہ کوئی شاعرانہ تخیل کا پرواز نہیں ہے یا کوئی شاعرانہ خیال نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اور حدیث کا عرق اور نچوڑ ہے، قرآن اور حدیث کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بار بار اولیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، اور بار بار ولی اللہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بار بار اولیاء کرام کی عظمت اور ان کی فضیلت بیان کیا ہے۔ محترم حضرات، محیر العقول، حیرت انگیز کارناموں کو انجام دینے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس کو ہم اور آپ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے ولیوں سے کرامت صادر ہوتی ہے، اللہ کا ولی کرامت صادر کرتا ہے، اور یہ کرامت محترم حضرات آپ سوچیں گے کرامت کیا ہے، آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کرامت اور معجزہ پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبیوں اور رسولوں، دیگر رسولوں اور دیگر نبیوں نے معجزہ صادر فرمایا، یعنی اپنی قوم کو راستہ بتانے کے لیے اور ان کے اندر صداقت ان کے دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے رسولوں نے معجزہ صادر فرمایا، اور ان کا معجزہ ظاہر ہوا دنیا میں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب جادو کے ذریعہ سے، جادو کی طاقت سے بڑا بڑا اژدہا انہوں نے پیدا کیا، تو رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک لاٹھی عطا فرمایا تھا، اور فرمایا زمین پر مارو، تو وہ تمام اژدہاؤں میں سب سے بڑا اژدہا بن گیا، اور تمام اژدہاؤں کو نگل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا۔ تو حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یعنی ڈاکٹری پورے شباب پر تھی، بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، تو حضرات گرامی وہ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، اور آج حضرات گرامی اس دور میں وہ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج دریافت کرتے تھے، بڑی بڑی بیماریوں کی دوا دیتے تھے، لیکن اس دور میں کچھ بیماریاں ایسی تھیں کہ اس کا علاج اس زمانے میں ڈاکٹر لوگ نہیں جانتے تھے، نہیں کر پاتے تھے، طبیب لوگ، اطباء لوگ حیران تھے، یعنی بینائی دے دینا، اندھے کو آنکھ دے دینا، یہ کوئی طبیب اس دور میں علاج نہیں کرتا تھا، ابھی بھی نہیں کر رہا، اس زمانے میں بھی نہیں کرتا تھا، اور کوڑھ کی بیماری کا علاج نہیں تھا، اور مردے کو زندہ کرنا یہ تو ابھی بھی نہیں اور اس دور میں بھی نہیں تھا۔ محترم حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہماری قوم میں بڑے بڑے اطباء اور ڈاکٹر موجود ہیں جو حیرت انگیز طور پر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، تو رب کائنات نے ان کے اوپر اسلام کی صداقت اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو صحیح بتانے کے لیے رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 معجزہ عطا فرمایا۔ ایک آپ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہ اندھوں کو آنکھ عطا فرما دیتے تھے، یعنی اس پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھ کی روشنی واپس ہو جاتی، اندھے کو بینائی مل جاتی، اور جب آپ اپنا نورانی ہاتھ کسی کوڑھ زدہ بیمار پر پھیر دیتے تو اس کا کوڑھ کی بیماری کی ختم ہو جاتی، اور مردے کو آپ قم بِإِذْنِ اللَّهِ فرماتے تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ تو حضرات گرامی، اس زمانے کے اطباء حیران ہو گئے کہ یہ اتنے بڑے طبیب ہیں، روحانی طبیب کی، مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، اور یہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کی شکل بناتے ہیں مٹی سے، اور اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے، اڑا دیتے ہیں، اور یہ کوڑھوں کو شفا دے دیتے ہیں، اندھوں کو بینائی دے دیتے ہیں۔ تو اس زمانے کے لوگ حیران ہو گئے،
تو حضرات گرامی مطلب یہ ہے کہ رب کائنات اپنے پیغمبروں کو جب اس دنیا میں بھیجا، اپنے رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا، اور رب کائنات علیم خبیر ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارا پیغمبر جب دنیا میں جائے گا تو ہمارے پیغمبر کو لوگ جھٹلائیں گے، ہمارے پیغمبر کو لوگ برا کہیں گے، اور ہمارے پیغمبر کی روحانی طاقت کا امتحان لیں گے۔ تو رب کائنات نے ان پیغمبروں کو روحانی پاور عطا فرمایا، روحانی طاقت عطا فرمایا، تاکہ یہ ہمارے پیغمبر دنیا میں جا کر کے یہ لوگوں کے سامنے معجزہ صادر فرما کر یہ اپنی روحانی طاقت کا اظہار کریں۔ برادر گرامی، جس دور میں، جس زمانے میں جو چیز زیادہ معروف تھی اور جو لوگ جس بارے میں زیادہ ہوشیار اور حساس تھے، وہی چیز اپنے پیغمبر کو اللہ نے عطا فرما کر دنیا میں بھیجا۔ تو محترم حضرات، ہر پیغمبر یہ معجزہ لے کر آئے، ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزہ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے رب کائنات نے آپ کے تابع میں، آپ کی فرما برداری میں، آپ کی ملکیت میں اللہ نے ہوا کو بھی عطا فرما دیا۔ اور سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر واسلنا له عین القطر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر فرما دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام صبح چلتے تھے تو ایک صبح میں وہ 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے، اور جب شام کو تھوڑی دیر چلتے تھے تو 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے۔ یعنی دن میں صبح اور شام میں تھوڑی دیر چلتے تھے تو یہ 2 مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے۔ یعنی 2 مہینہ تیز گھوڑا دوڑے گا، اتنی دور حضرت سلیمان علیہ السلام سفر فرما لیتے تھے۔ تو یہ ہواؤں پر ملکیت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عین القطر، میں نے ان کے لیے تانبے کو پانی بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تانبا کو پگھلانا چاہتے تھے تو آپ کو پگھلانا نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ خود بخود وہ پگھل جاتا تھا، اور جس طرح تالاب میں یا باوڑی میں پانی نکلتا ہے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ضرورتاً یہ زمین سے تانبے کا پانی نکلتا تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ حضرت گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم فرما دیا۔ لوہا کا ہاتھ لگاتے تھے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور جو آکار آپ لوہے کو دینا چاہتے تو آکار دے دیتے تھے۔ حضرات گرامی، مضبوط لوہے کے لیے، فولاد کے لیے اگر اس کو آکار دینا ہے تو آپ کو گرم کرنا پڑے گا، مشین کا استعمال کرنا پڑے گا، اس کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال کرنا پڑے گا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جب مضبوط لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو موم کی طرح ہو جاتا تھا، اور جو آکار آپ اس کو دینا چاہتے تھے وہ آکار آپ اس لوہے کو دے دیتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اسی طرح حضرت گرامی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزہ عطا فرمایا، اور یہ جتنے معجزے اللہ نے پیغمبروں کو دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنا معجزہ رب کائنات نے اپنے پیغمبروں کو عطا فرمایا، وہ تمام معجزات اور اس سے بھی زیادہ معجزہ، ان تمام معجزوں کو جمع کر کے اللہ نے اور معجزہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ اسی لیے آپ جامع الکمالات اور فضائل، جامع المناقب اور جامع الکمالات ہیں۔ حضرات گرامی، یہ صفت اللہ نے ہر پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا۔ مخصوص اور گنتی کے چند معجزے اللہ نے اور پیغمبروں کو عطا فرمایا، لیکن پیغمبر اعظم مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے ان تمام معجزوں کو آپ کے اندر جمع فرما دیا، اور اس سے زیادہ معجزہ بھی آپ کو عطا فرمایا۔ اسی لیے آپ کو جامع الکمالات اور جامع الصفات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، صرف زمین پر آپ نے معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ جب مکہ کے کافروں نے مطالبہ کیا تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند اپنا
लाखों मील दूर होने के बावजूद अपने सीने को उसने शक कर दिया और फट गया और दो टुकड़े हो गया। ये कमर चांद दो टुकड़ा हो गया और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े फरमा दिया। अल्लाह ने ग्रामी डूबे हुए सूरज को पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस फरमाया, ये मेरे आका पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। बरनाते ग्रामी ये मौजज़ा ये पैगंबरों से अगर साबित हो, साबित हो, मुहय्यरुल अक़ूल हैरत अंगेज जिसको अक्ल समझ ना सके और अक्ल की अदराक जहाँ ना हो, अक्ल की पहुंच जहाँ तक ना हो, अक्ल की रसाई ना हो, अगर वो काम पैगंबर करता है तो उसको मौजज़ा कहा जाता है और अगर यही काम अल्लाह का वली कर दे तो उसको करामत कहा जाता है। तो मोहतरम हज़रात, ये हमारे आका पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक असीम शान मैं आप हज़रात को बता रहा हूँ। हज़रत ग्रामी शान मुस्तफ़ा तो आपने बहुत समाज फरमाया है, शान मुस्तफ़ा आप हमेशा सुनते रहते हैं और सुनना भी चाहिए। ईमान तरोताज़ा, ईमान को एक रूहानी हिस्सा हासिल होती है। मोहतरम हज़रात, जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना पानी ये जरूरी है, बगैर पानी के इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, बगैर खाए इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। इंसान की ग़िज़ा खाना और पानी है, इंसान की ग़िज़ा नींद है, इंसान की ग़िज़ा आराम है। हज़रात ग्रामी इसी तरह रूह की ग़िज़ा भी अल्लाह ने रखा है। रूह की ग़िज़ा ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ो, कसरत से याद मुस्तफ़ा में रहो, ये रूहानी ग़िज़ा है और इससे ईमान को तरोताज़गी हासिल होती है। बरनाते ग्रामी शान मुस्तफ़ा हज़रात बराबर सुनते रहते हैं, समाज फरमाते रहते हैं। एक बहुत ही हैरत अंगेज इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा और आपको एक हैरत अंगेज मालूमात होगी। हज़रात ग्रामी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग माशाअल्लाह कम इल्म है, पढ़े लिखे हैं और जदीद दौर में माशाअल्लाह हर इंसान को बहुत सारा इल्म हासिल है। तो मोहतरम हज़रात, मैं सिर्फ याद कहानी आपको शायद ये मालूम है लेकिन भूले हो या याद ना हो रहा हो, तो मैं आपकी याद दहानी के लिए बतला रहा हूँ कि हज़रात ग्रामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की यह अफज़लियत और फजीलत है कि मोहतरम हज़रात, मेरे आका पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा, मेरी उम्मत के उलमा ये बनी इस्राइल के नबियों की तरह है। अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी, ये पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं, मेरी उम्मत के जो आलिम हैं, ये बनी इस्राइल के नबियों के मिस्र हैं, बनी इस्राइल के नबियों की तरह है। और हमारी उम्मत, मेरे आका ने फरमाया कि हमारी उम्मत के जो औलिया हैं और जो इनकी करामतें हैं, ये बनी इस्राइल के नबियों के मौजज़ा की तरह है। यानी पैगंबर मौजज़ा दिखाते रहे दुनिया में आकर, और मेरे आका पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत को छोड़ा, आपकी उम्मत में जो वली होंगे, वो जो करामत साबित करेंगे, वो बनी इस्राइल के नबियों के मौजज़ों की तरह होगी। ये करामत हक है और अल्लाह के वलियों से करामत का सुजूर होता है। अल्लाह के वली करामत साबित फरमाते हैं, अल्लाह के वलियों से करामत साबित होती है। लेकिन मोहतरम हज़रात, करामत या अल्लाह के वली अपने नफ्स के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए नहीं और शोहरत के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की वहदानियत और रिसालत का जहाँ सवाल पैदा हो, अल्लाह का वली वहाँ करामत साबित करता है। जब अल्लाह उसके रसूल की वहदानियत और रिसालत पर हर्फ आने लगे तो अल्लाह का वली करामत साबित करता है, ताकि लोगों के दिलों में अज़मत इस्लाम, अज़मत रसूल पैदा हो, हुब्बे रसूल पैदा हो। इसलिए अल्लाह का वली करामत साबित करता है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के वलियों ने दुनिया में बेशुमार करामतों को साबित फरमाया। मकसद एक था कि वो जो मुशरिकीन हैं, जो अल्लाह उसके रसूल के मुनकिर हैं, वो करामतों को देखकर अल्लाह और उसके रसूल को तस्लीम करें।
اللہ اس کے رسول کی رسالت وحدانیت کا اقرار کریں، اس لیے اللہ کے ولیوں نے کرامت کو صادر فرمایا۔ تو بہرحال حضرات گرامی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو سماعت فرماتے رہیں گے۔ حضرات گرامی یہ شروعات اور ابتدا تمہید تھی جو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک بات اور آپ حضرات ذہن نشین کر لیں تاکہ یہ مسئلہ بھی اظہار من الشمس ہو جائے۔ محترم حضرات، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلی بات تو انسانوں میں مختلف مذاہب کے لوگ اور مختلف خیالات کے لوگ ہیں، اور پھر مذہب اسلام میں جو داخل ہیں وہ بھی مختلف خیالات کے اور مختلف سوچ کے لوگ پائے جاتے ہیں مذہب اسلام کے اندر بھی۔ تو حضرات گرامی یہ ایک ہمارے نوجوان جو ماشاءاللہ ان کی نشاندہی کے لیے عرض ہے کہ حضرات گرامی اللہ کا ولی، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی غوث اعظم، غریب نواز یا کوئی بھی اللہ کا ولی یا کوئی بھی صحابہ یا کوئی بھی نبی اللہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ اللہ یہ اللہ ہوتا ہے اور اس کے بندے اس کی مخلوق ہے۔ حضرات گرامی کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح ہم اللہ کے ولی کو معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ رب العالمین غلط فہمی کا شکار ہمارے پاس لوگ ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کو اللہ سے معاذ اللہ ملا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے حضرات گرامی، ولی اللہ کا بندہ ہے، ولی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں ولی، یہ ہرگز اللہ نہیں ہو سکتے یا اللہ کی کسی صفت کے حامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ محترم حضرات، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کبریائی اور جبروتی، اللہ کی قہاری اور غفاری مسلم ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ اگر اپنے مخلوق کو اگر فائدہ مند بنا دے تو اس میں مذائقہ بھی نہیں۔ آپ حضرات میری اس بات کو تشریح سے سمجھیں۔ محترم حضرات، رب کائنات، اب بات جیسے قرآن میں ہے کہ کوئی بھی اللہ کے سوا نفع اور نقصان کا مالک نہیں، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے سوا نہیں، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے اور ہمارے لوگوں کی زبان پر بھی ہے۔ اب اس آیت کو ایسا فٹ کریں گے، ایسا جوڑیں گے کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، پھر اللہ کی ولی کہاں سے آ گئے، اللہ کے غوث کہاں سے آ گئے، یہ ابدال کہاں سے آ گئے، قلندر کہاں سے آ گئے۔ یہ بات آپ حضرات اور ہم سنتے رہتے ہیں، اسی پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے سوا بے شک نفع اور نقصان، نفع اور ضرر یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو یہ نفع اور ضرر اور کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ اب میں انشاءاللہ بھی بتاؤں گا، دے سکتا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ ہر بات پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر نفع اور نقصان کا مالک اللہ اور کسی کو بنا دے یا کسی کو طاقت اور قوت دے دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ابدی ہو گیا، لیکن اللہ کی عطا سے ہو گیا۔ اب اللہ لوہے کے بارے میں قرآن 27واں پارہ سورہ حدیث شریف اللہ فرماتا ہے منافع للناس، ہم نے لوہے کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا۔ تو حضرات اب دیکھو آپ نے لوہا یہ فائدے کے لیے بنایا گیا انسان کے لیے، اور پھر اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے یاقوت اور مرجان یہ تمہارے فائدے کے لیے بنایا اور تمہارے لیے ہم نے بنایا تو تم ہماری کون سی نعمت اٹھاؤ گے۔ تو حضرات اللہ رب العزت نے ان کے اندر نفع کی طاقت اللہ نے پیدا فرما دیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ خود منافع بخش نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو طاقت دیا، یہ منافع بخش ہو گئی اللہ کے دینے سے، اللہ کے عطا فرمانے سے۔ یہی عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹ یہ نہیں عقیدہ کہ لوہا خود بخود بنا اور لوہا خود بخود منافع والا ہو گیا، اللہ نے اس کو منافع بخش بنا دیا۔ اور حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے انسانوں کو انسان کے لیے بنا دیا۔ بہت سارے انسانوں سے منافع حاصل کرتے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے تو میں اور عرض کرتا، لیکن اتنا بات ضرور عرض کروں گا۔ ایک ڈاکٹر ہے، ہم بیمار ہیں، اب ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، کہتے ہیں عرف عام میں ڈاکٹر صاحب ہم کو بچا لیجیے، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ اس کو خدا سمجھ رہا ہے معاذ اللہ۔
ڈاکٹر کو خدا ہم ہرگز سمجھ کر یہ نہیں کہتے، بلکہ ایک بے قراری اور اضطرابی کی کیفیت میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو دوا دینے کی صلاحیت عطا فرمایا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے دوا کی معلومات عطا فرمایا، یہ ہم کو بچا سکتا ہے اس دوا کے ذریعہ سے۔ تو انسان اس ڈاکٹر سے بھی منافع حاصل کرتا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے ہم کو بچا لو، لیکن وہ مسلمان ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ دینے سے کافر نہیں ہو جائے گا کہ اس نے ڈاکٹر سے کہا ہم کو بچا لو۔ بچانے والا تو اللہ ہے، لیکن دوا ایک ذریعہ ہے، ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضرات گرامی اسی طرح جب بیمار ہو کر ہم اچھے ہو گئے، تندرست ہو گئے، ہم نے کہا ڈاکٹر نے ہم کو بچا لیا، تب بھی ہم کافر نہیں ہو گئے؟ یہ ہم لوگ کہتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی کہتے ہیں ڈاکٹر نے ہم کو بچا لیا، ڈاکٹر نہیں بچاتا ہے، اللہ بچانے والا ہے، لیکن اللہ نے ڈاکٹر کو طاقت عطا فرمایا ہے، اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمایا ہے، اس لیے ڈاکٹر نے دوا دیا اور ہم اچھے ہو گئے۔ تو دوا میں شفا دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور دوا میں منافع دینا یہ اللہ رب العزت کی ذات کا کام ہے۔ اللہ رب العزت اس میں شفا دیتا ہے، تب انسان شفا پاتا ہے، لیکن دوا ایک ذریعہ ہے، ڈاکٹر ایک بہانہ ہے، اور دوا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں رب کائنات نے اپنے ولیوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، تو ولی یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نفع بھی پہنچا دیتا ہے اور شفا بھی پہنچا دیتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تمام حضرات کو